تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، آتاہ، اس کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے اسماء الخلائق کی کہ وہ ساری مخلوق کی آوازوں کو سنتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی پاک علیہ السلام کے مزار پر انوار پر جو ڈیوٹی دے رہا ہے فرشتہ، اس کی یہ طاقت ہے کہ وہ ساری مخلوق کی آوازوں کو سن لیتا ہے، تو پھر کریم آقا علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے سرکار علیہ السلام بھی اپنے ہر امتی کی فریاد کو سنتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا فَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَبْلَغَنِي بِإِسْمِهِ وَإِسْمِ أَبِيهِ هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلَّى عَلَيْكَ۔ سرکار فرماتے ہیں اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ کوئی بھی شخص قیامت تک میری ذات پر درود بھیجے گا تو وہ فرشتہ اس کا نام درود پڑھنے والے کا اور اس کے باپ کا نام میری بارگاہ میں پیش کر دے گا، اور وہ کیا عرض کرے گا، قد صلی علیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آپ کی ذات پر درود بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ درود پاک پڑھنے سے ہم گناہگاروں کا نام سرکار کی بارگاہ میں لیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور سعادت مندی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک طالب علم تھا، مجھے کہنے لگا کہ ہم علم دین حاصل کرتے ہیں، والدین اتنا خرچہ کرتے ہیں، میں ان کے لیے کیا کروں؟ میں نے کہا تو درود پڑھا کر۔ کہتے وہ تو ٹھیک ہے، میں اپنے والدین کے لیے کیا کروں؟ میں نے کہا اس کے لیے بھی درود ہی پڑھا کر، تاکہ تمہارے درود پڑھنے سے ان کا نام بھی حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائے، تو پھر اس سے بڑھ کر ان کے لیے سعادت مندی کیا ہوگی۔ طبقات ابن سعد میں چونکہ یہ تکمیل قرآن کے حوالے سے بھی آج کی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، برخوردار مجاہد اہل سنت حضرت مولانا الحافظ القاری سعود الحسن رضوی صاحب، آپ کی محبتیں انہوں نے اصرار کیا، میں حاضر ہو گیا۔ طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ کے دور خلافت میں ملک شام فتح ہو گیا، تو حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، لیٹر لکھا کہ شامیوں کی کثرت کی وجہ سے بہت سارے شہر آباد ہو چکے ہیں، فتح ہو چکے ہیں، لہٰذا یہاں پر ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ جو انہیں قرآن پڑھائیں، دین کے ضروری مسائل ان کو سکھائیں۔ یہ خط حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ ایک فضا، ایک ماحول بن گیا، کس کی ڈیوٹی لگے گی؟ امیر المومنین کس کو بھیجیں گے ملک شام قرآن پڑھانے کے لیے؟ اس عظیم کام کے لیے حضرت عبادہ بن صامت، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما، ان دو صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ اے امیر المومنین، ہم ملک شام میں قرآن پڑھانے کے لیے تیار ہیں، آپ ہماری ہی ڈیوٹی لگا دیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ جب یہ دو صحابہ تیار ہو گئے پڑھانے کے لیے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے بہت بڑے قاری تھے، یہ بھی صحابی رسول ہیں، ابن عساکر میں ہے کہ انہوں نے بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ میں بھی قرآن پڑھانے کے لیے جانا چاہتا ہوں، سنت سکھانے کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے بھی بھیج دیں، میری بھی ڈیوٹی لگا دیں۔ چونکہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کافی پڑھے لکھے تھے تو آپ نے اجازت نہیں دی۔
بار بار جب انہوں نے اصرار کیا تو آپ نے مشروط اجازت دی. امیر المومنین فرمانے لگے بھی تمہیں اجازت تو ہے لیکن ایسا کرو کہ تم شام کے جا کر گورنر بن جاؤ، پڑھانے کے لیے یہ ہیں. اب یہاں پر آپ اندازہ لگانا کہ قرآن پڑھانے کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہے، اور یہ صحابہ کرام ہی سمجھتے تھے. ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا بھی قرآن پڑھانے والے کا مقام کیا ہے اور قرآن پڑھانا یہ مرتبہ کتنا اونچا ہے. امیر المومنین اس کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ جا کر گورنر بن جاؤ. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ نہیں، آپ مہربانی کریں، آپ میری ڈیوٹی لگائیں، میں جا کر قرآن پڑھاؤں، سنت سکھاؤں، لوگوں کو سنت کے مطابق جا کر نماز پڑھاؤں، یہ میرے لیے ٹھیک ہے. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کے یہ دینی جذبات دیکھے تو آپ نے اجازت عنایت فرما دی. اجازت دی تو ساتھ جب رخصت کرنے لگے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تربیت فرمائی کہ تم ایسا کرنا کہ پہلے حمص جو شہر ہے ملک شام کا، وہاں جا کر تم قرآن کی تعلیم کا آغاز کرنا، وہاں جا کر پڑھانا شروع کرنا. وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ذہین زیادہ ہیں، پڑھنے کا ذوق زیادہ رکھتے ہیں، تو اس کے بہترین نتائج تمہیں حاصل ہوں گے. پھر وہ پڑھ جائیں گے، یہ سلسلہ پھر آگے آسانی سے بڑھتا رہے گا. اور جب تم مطمئن ہو جاؤ، اطمینان تمہیں ہو جائے اس بات کا کہ کافی لوگ پڑھ چکے ہیں، یہاں پر سلسلہ چلتا رہے گا، تو پھر ایک وہیں پہ ٹھہر جانا، ایک دمشق میں چلا جائے اور تیسرا جو ہے وہ فلسطین میں قرآن پڑھانے کے لیے چلا جائے. یہ 3 صحابہ تھے. القصہ مختصر، صحابہ کرام نے تعلیم کا آغاز کیا، پڑھانا شروع کیا. جب اطمینان ہو گیا کہ یہاں پر سلسلہ اچھے سے چلتا رہے گا قرآن کی تعلیم کا، تو پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ دمشق میں تشریف لے گئے قرآن پڑھانے کے لیے. حضرت معاذ بن جبل یہ فلسطین میں چلے گئے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وہیں پہ ٹھہر گئے ملک شام میں. اب آ جائیں جی معرفت القراء الکبائر، اس کی جلد نمبر ہے 125 نمبر صفحہ ہے، جلد نمبر 1 ہے. یہاں پر موجود ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن پڑھانا شروع کیا نا دمشق کی جامع مسجد میں، روزانہ نماز فجر کے بعد حضرت ابو درداء کی خدمت میں سینکڑوں لوگ قرآن پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. اب ایک پڑھانے والا ہے قرآن اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ پڑھنے والے ہیں، تو آپ کیا کرتے؟ 10 افراد پہ آپ نے اپنے جو لائق شاگرد تھے وہ نگران مقرر کر دیے. خود مسجد کے محراب میں کھڑے ہو جاتے اور وہ 10 افراد پہ ایک نگران مقرر کیا. کوئی غلطی کرتا تو نگران اس کو بتا دیتا، نگران غلطی کرتا تو خود اس کی آپ اصلاح فرماتے. ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد سے فرمایا ذرا گنتی تو کرو کتنے افراد ہیں جو قرآن پاک پڑھنے آئے ہیں. معرفت القراء الکبائر میں موجود ہے کہ اس وقت 1600 سے زائد قرآن پڑھنے والوں کی تعداد تھی. اللہ اکبر! اتنی کثیر تعداد میں لوگ قرآن پڑھتے تھے. صحابہ کرام کے جذبات قرآن پڑھانے کے اور پھر لوگوں کے بھی دیکھو تابعین کے، وہ کتنی ذوق اور شوق اور محنت کے ساتھ قرآن پڑھا بھی کرتے تھے. جب آپ کا وصال ہو گیا، آپ کے وصال کے بعد آپ کے شاگرد تھے ابن عامر، محنتی شاگرد، انہوں نے پھر یہ ذمہ داری نبھائی. تو یہاں یہ ہمیں بات بڑی واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام نے، بزرگان دین نے، ہمارے اسلاف نے قرآن کی تعلیم پر بڑی توجہ دی ہے اور بڑی محنت کی ہے قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں. لیکن افسوس ہے کہ آج کا مسلمان قرآن کی تعلیم سے غافل ہے. یقین کریں، آپ نے ناراض نہیں ہونا، مجھے یہ بتائیں ہم میں سے کتنے افراد ہوں گے
جو صحیح سے قرآن پڑھنا جانتے ہوں گے. ہم مسلمان ہیں، کیا ہم سارے کام بڑے صحیح طریقے سے کر لیتے ہیں؟ نہیں کرتے تو قرآن پڑھنا نہیں سیکھتے، اور پھر وہ ذوق ہمارا ہے ہی نہیں کہ اتنے ذوق کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو ہی قرآن پڑھا لیں. اللہ اکبر. حلیت الاولیاء ابو موسیٰ اشعری، اس میں موجود ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر آپ قرآن پڑھانے کے لیے یمن میں تشریف لے گئے تھے. اس کا مطلب یہ کہ دین پڑھانے کے لیے سفر کرنا یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے. اللہ اکبر. اور پھر دین پڑھانے کے لیے دور دراز علاقوں میں بھیجنا یہ کریم آقا علیہ السلام کی سنت ہے کہ حضور علیہ السلام بھیجا کرتے تھے. سرکار علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا، اب آجیں 11ویں یہ حدیث کی کتب ہے، اب دور خلافت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا. حضرت ابو موسیٰ اشعری چونکہ قرآن کے بہترین قاری تھے، بہترین استاد سے قرآن و سنت کے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب محسوس کیا کہ بصرہ میں قرآن اور سنت کی تعلیم کی ضرورت ہے، تو آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی بصرہ میں لگا دی تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری پھر وہاں جا کر قرآن و سنت کی تعلیم دیتے رہے. یعنی قرآن پڑھانا، سنت سکھانا یہ اتنا بڑا منصب ہے کہ جو منصب نبی پاک علیہ السلام نے سب سے پہلے خود اصحاب صوفہ، اسلام کا پہلا جامعہ، پہلی یونیورسٹی اصحاب صوفہ ہے. وہ صحابہ اکرام جنہوں نے براہ راست نبی کریم علیہ السلام سے قرآن پڑھا، حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر دین کو سیکھا ہے. پھر سرکار کی یہ تربیت تھی. صحابہ اکرام نے گورنر جیسے منصب کو ٹھوکر لگائی ہے اور تعلیم قرآن کو سینے سے لگا کر اس بات کو پسند کیا ہے کہ ہم نے تو قرآن ہی پڑھانا ہے. کیا جذبات تھے صحابہ اکرام کے جامع صغیر میں. اب یہ جو پڑھانے والے ہوتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھانے والے، مسجد میں اذان دینے والے، ان کا مرتبہ اور مقام سمجھیے کہ جامع صغیر کی حدیث ہے. کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جنت میں تشریف لے گیا، وہاں جا کر میں نے موتیوں کے بنے ہوئے گنبد دیکھے بڑے بڑے، اور اس کی جو خاک تھی وہ مشک کی تھی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ موتیوں کے گنبد اتنے عالی شان جس کی خاک بھی مشک کی ہے، یہ کس کے لیے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موتیوں کے گنبد جو جنت میں ہیں یہ آپ کی امت کے جو مؤذن ہوں گے ان کے لیے ہیں، اور جو امام ہوں گے ان کے لیے. آج لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھاتا، دین نہیں پڑھاتا، یہ امام بنے گا، لوگ تو اس کی قدر ہی نہیں کرتے. ناراض نہیں ہونا ہے. مجھے یہ بتاؤ، بندہ گلی سے گزر رہا ہو، کتا بھونکے تو عزت کوئی خراب ہوتی ہے؟ کتے کے بھونکنے سے اس کا کام ہے، وہ بھونکتا ہی رہتا ہے، کوئی عزت خراب نہیں ہوتی. اگر کوئی دنیا دار، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے، خواہش مند کتا ہے. اگر کسی عالم دین کی، کسی طالب علم کے مرتبے اور مقام کو دیکھنا ہے تو دنیا کے ترازو میں ڈال کر عالم دین کے مقام کو نہ سمجھو. اگر عالم دین اور طالبان علم کی شان کو سمجھنا چاہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھو. میرے آقا علیہ السلام کے فرمان سے ثابت ہوا کہ جنت میں بنے ہوئے جو گنبد ہیں یہ مسجد میں اذان دینے والوں کے لیے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھانے والوں کے لیے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک صلی اللہ علیہ وسلم. سنن کبریٰ للبہقی کتاب الصلاۃ باب الترغیب فی الاذان، اس میں حدیث پاک موجود ہے.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، محبت سے سبحان اللہ کہیے گا۔ آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگانا کہ جو طالبان علم ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، ان کا مرتبہ اور مقام کتنا اونچا ہے، کتنا بلند ہے۔ سنن کبریٰ للبیہقی کی یہ حدیث پاک ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 نمازوں کی آذان ایمان کی بنا پر ثواب کی نیت سے کہتا ہے، اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص 5 نمازوں کی امامت ایمان کی بنیاد پر ثواب کی نیت سے کراتا ہے، اس کے سابقہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہاں ایک بات کروں، ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے؟ حدیث پاک ہے، حوالہ میں نے دے دیا، حوالہ غلط ہو تو میں ذمہ دار ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں۔ امام صاحب کی جو غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی امامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، ایسی حدیث پاک ہے۔ ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں نا۔ جب رب یہ پسند کرتا ہے کہ امام کی غلطی ہو تو اس کو معاف کر دیتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے امام کی کوئی غلطی کوتاہی ہو تو ہم بھی درگزر والا دروازہ کھلا رکھا کریں، کیونکہ معاف کر دینا یہ رب کی سنت ہے۔ شعب الایمان میں حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ یہ مثال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دی شعب الایمان میں، فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دلوں کو زنگ لگتا ہے تو پھر اس کو اتارنے کا، دل کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور موت کو یاد کرنا۔ فرمایا قرآن کی تلاوت سے اور موت کو یاد کرنے سے جو زنگ آلود دل ہو جاتا ہے، اس کا زنگ اتر جاتا ہے۔ دیکھو نا، ہم کتابوں میں روایات میں پڑھتے ہیں کہ نماز ہم پڑھیں نا، قیام کا بڑا لطف ہے، رکوع کا بڑا سجود ہے، لطف ہے سجود میں، تشہد میں، ایک بڑا عجیب سی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ بھی تو سوچتے ہیں کہ یہ پڑھتے ہی ہیں کتابوں میں، ہمیں ملتا تو کوئی نہیں۔ کبھی نہیں محسوس ہوا کہ قیام کا لطف کیا ہے، رکوع کا کیا ہے، سجدے میں کیا روحانیت انسان کو ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ پہلے تلاوت قرآن اور موت کو یاد کرنے سے اس کو صاف کرو، پھر پتہ چلے گا کہ قیام میں اللہ نے کیا لطف رکھا ہے۔ اور جن کو یہ لطف نصیب ہوا ہے نا، تو پھر ساری رات وہ قیام میں گزار دیتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا رات کیسے گزر گئی ہے۔ یقین کرو ایسے ہی ہوتا تھا۔ مجمع الزوائد 22,454 حدیث نمبر ہے مجمع الزوائد کی، جمع الجوامع، اس میں بھی حدیث کی بہت ساری کتب جمع ہے جمع الجوامع کے اندر۔ اس میں حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پاک کی ایک آیت کسی کو سکھا دے یا دین کی کوئی ایک سنت کسی کو سکھا دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا، پھر اس جیسا ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ یعنی حدیث پاک سے پتہ چلا کہ ایک آیت اور ایک سنت سکھانے کا، کوئی ایک آیت سکھا دے کسی کو یا ایک سنت کسی کو سکھا دے، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بدلے میں اتنا عظیم ثواب عطا فرمائے گا، پھر اس کے برابر کوئی اور ثواب کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ تو پھر کتنا خوش نصیب ہے وہ قاری، وہ حافظ قرآن، وہ امام مسجد جس نے پورا قرآن ہی بچوں کو پڑھا دیا ہو، پھر اس کی شان کتنی بلند ہوگی۔ حدیث پاک، اسی کتاب کی حدیث پاک 22,455 پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
کہ جو شخص کسی کو ایک آیت قرآن کی سکھا دے، سکھانے والے کے لیے سیکھنے والے کی بنسبت ڈبل ثواب ہوگا۔ تیسری حدیث پاک اسی کتاب سے وہ 22,456 حدیث ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو ایک قرآن پاک کی آیت پڑھا دے گا، جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی، پڑھانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اچھا، اس حدیث پاک پہ میں نے کافی ساری ریسرچ کی ہے کہ بھی اس حدیث پاک میں کوئی ایسی قید تو نہیں ہے بھی پڑھانے والا جب تک زندہ رہے گا تو ثواب ملے گا مرنے کے بعد، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک آیت بھی پڑھا دی نا، جب تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی، پڑھانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ قبر میں چلا جائے گا، وہاں بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اب یہ بات تو پھر بالکل غلط ثابت ہوئی نا جو کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اعمال کی گٹھلیاں بند ہو جاتی ہیں، جو انسان نے خود کیا وہی ساتھ لے کر جائے گا، پیچھے سے کسی کا کوئی عمل کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ حدیث پاک کے شرعی الفاظ ہیں، ایک آیت بھی پڑھا دی ہے، جب تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی، پڑھانے والے کو اس کا ثواب ملتا ہی رہے گا، وہ جہاں پر بھی ہو۔ یہ حضور کا فرمان۔ تاریخ ابن عساکر میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قرآن سیکھے، قرآن سکھائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کرے تو قرآن اس کی شفاعت کرے گا اور اس کو پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ ہم کیوں اتنے غافل ہو گئے ہیں، دائیں بائیں کیوں بھٹک رہے ہیں؟ اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کرو، تلاوت قرآن کے ساتھ محبت کرو، یہ قرآن شفاعت بھی کرے گا، جنت میں بھی لے کر جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو اصحاب رسول میں افتاء کے منصب پر فائز تھے، مفتی صاحب ہیں۔ یہ اصحاب رسول میں دیگر جو صحابہ کرام مفتی تھے، ان میں ایک نمایاں نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے۔ معجم کبیر کی یہ حدیث ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 10,450۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، یعنی یہ جس کے لیے شفاعت کرے گا اللہ قبول فرما لے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یعنی قرآن کے احکامات کو سامنے رکھتا ہے، قرآن کے احکامات پر عمل کرتا ہے، ہر معاملے میں قرآن کو سامنے رکھتا ہے، تو یہ قرآن اس کو جنت میں لے جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص قرآنی احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے اور ہر معاملے میں قرآن کو پیچھے رکھتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قرآن پھر اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا، اگر جنت چاہتے ہو تو پھر یہ ہمیں قرآن دے گا، قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کی جائے، قرآنی جو احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ قرآن کے احکامات کیا ہیں؟ قرآن نے کچھ پرہیز بتائے ہیں۔ دیکھنا، انسان جب بیمار ہو جائے، کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جائے، وہ کہتا ہے میری دوا بڑی پابندی کے ساتھ استعمال کرنی ہے، ساتھ کچھ پرہیز بتا دیتا ہے، فلاں فلاں چیزیں تم نے استعمال نہیں کرنی۔ قرآن کا انداز اسی طرح کا ہے، بلا تمثیل۔ بھی قرآن کی تلاوت کی جائے، جن چیزوں سے قرآن نے منع کیا، شراب نہیں پینی، سود نہیں کھانا، سودی کاروبار نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ، جن چیزوں سے قرآن نے روکا ہے رک جائے، جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کریں۔ تو پھر جب قرآن پڑھا جائے گا، قرآن پڑھ کر پھونک مارے گا تو اس پھونک میں بھی اللہ نے اتنا اثر رکھا ہوگا، وہ جو مقصد ہوگا اللہ تعالیٰ پھونک سے حل فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین یہی قرآن پڑھ کر پھونکتے ہیں، مریض کو شفا ملتی ہے۔
ہم جیسے گناہگار بے شک سارا قرآن بھی پڑھ دے تو وہ اثر اس پھونک میں نہیں ہوتا. وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے قرآن کے احکامات پر عمل کیا ہوتا ہے. تو یہ علماء اکرام کی پھونک میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے تاثیر رکھی ہے کہ وہ چونکہ قرآن پاک کے احکامات کو سمجھتے ہیں اور اس کے عامل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہوتی ہے. یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور اور توجہ طلب ہے، آپ نے اس کو سماعت کرنا ہے. ہم لوگ مصروفیت کا رونا روتے رہتے ہیں، ابھی مصروفیت بڑی ہے، کیا کریں، مسجد میں آیا کرو، قرآن پڑھا کرو، کہتے وقت ہی کوئی نہیں ملتا. اب میں ان بزرگان دین کی کچھ جھلکیاں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جن کی مصروفیات بہت زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن پاک بہت کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے. اور اگر ہم ان کی تلاوت قرآن کی طرف دیکھیں تو ہم حیران رہ جائیں گے کہ اتنی مصروفیات کی وجہ سے وہ اتنا قرآن کیسے پڑھ لیا کرتے تھے. خیرات الحسان یہ کتاب کا نام ہے. اس میں ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو حنفیوں کے امام ہیں، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہلواتے ہیں. اس میں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ نے 30 سال تک متواتر ایک رکعت میں ختم قرآن فرمایا. میں نے کہا تھا نا، جن کو پتہ چل جائے کہ قیام میں لطف کیا ہے، پھر ان کو نہیں پتہ، ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. ہم تو امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، وہ سورت تھوڑی سی لمبی کر دے تو تھک جاتے ہیں نا. وہ لطف نصیب نہیں، وہ دلوں کے زنگ کو پہلے صاف کرو. امام اعظم ابو حنیفہ 30 سال تک متواتر ایک رکعت میں ختم قرآن آپ نے فرمایا ہے، اور 40 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے. خیرات الحسان کے اندر موجود ہے. فقہ کے 4 امام ہیں. دوسرے امام امام مالک رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے، میں کتاب کا حوالہ آپ کو ذکر کر دوں. میرا سفر بہت زیادہ تھا، اتنی کتابیں اٹھا کر لانا بڑا مشکل تھا میرے لیے. میں نے کچھ حوالے نوٹ کیے ہیں، وہ میں ذکر کر دوں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے تہذیب الاسماء واللغات اس میں موجود ہے، اور حضرت خالد بن نزار بیان کرتے ہیں. وہ امام مالک کے بارے میں کہتے ہیں، میں نے امام مالک کو کتاب اللہ کی زیادہ تلاوت کرنے والا جو ہے، کہتے کہ میری نظر میں قرآن زیادہ پڑھنے والا امام مالک سے زیادہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جو ہمشیرہ تھی نا، ان کی بہن، ان سے سوال کیا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے جو معمولات مسجد میں ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، ان کا تو ہمیں پتہ ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ گھر کے اندر امام مالک رحمت اللہ علیہ کے معمولات کیا ہوتے تھے. آپ کی ہمشیرہ فرمانے لگی قرآن اور تلاوت. اللہ اکبر. کہ اتنی محبت وہ کرتے تھے تلاوت قرآن سے. امام شافعی، یہ فقہ شافعی کے امام ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے متعلق مناقب امام شافعی ابن کثیر کے اندر موجود ہے. حضرت ربیع بن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہر مہینے میں 30 ختم قرآن فرمایا کرتے تھے. مہینے کے زیادہ سے زیادہ 30 دن ہوتے ہیں، یا پھر قمری مہینے کے حساب سے 29 ہو جاتے ہیں. ہر مہینے میں 30 ختم قرآن. اگر اس کو مہینے پہ تقسیم کیا جائے، کم از کم ایک تو روزانہ کا قرآن پاک بنتا ہے نا. اور پھر رمضان المبارک میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں 60 ختم قرآن فرمایا کرتے تھے. اور تراویح کا جو ختم قرآن ہوتا تھا وہ ان 60 ختم قرآن کے علاوہ ہوا کرتا تھا. اتنی محبت تھی انہیں تلاوت قرآن سے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے بچپن سے ان کو قرآن سے بہت محبت تھی. یہ مکہ کے رہنے والے ہیں. یہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی کفالت ان کی والدہ کرتی تھی.
یہ طالب علم تھے، پڑھتے تھے، تو پھر پڑھنے کے لیے جو ان کے اسباق ہوتے تھے نا، محفوظ کرنے کے لیے ان کے پاس قلم اور کاغذ نہیں تھا، اتنی غربت تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگلات میں چلا جاتا، جو کندھے کی ہڈی ہوتی ہے نا بڑے جانوروں کی، وہ بڑی بڑی ہڈیاں تلاش کر کے لاتا، گھر میں لا کر اس کو دھو لیتا، اس کو خشک کرتا، جب وہ خشک ہو جاتی تو میں اپنے اسباق اس ہڈیوں پر لکھ کر محفوظ کر لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! کون جانتا تھا یہ ہڈیاں چننے والا بچہ وقت کا امام بنے گا۔ اتفاق سے ہوا یوں کہ مدینہ شریف سے ایک قافلہ حج کے لیے مکہ میں پہنچا، ان کا جو امیر تھا اس قافلے کا، اس کی نظر امام شافعی پہ پڑی، دیکھا یہ ایک طالب علم ہے اور دین اور علم دین کی بڑی چاہت ہے اس کے اندر۔ اس نے طالب علم کو بلایا، جس طرح لوگ طالبان علم سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کہا بھی اس بچے سے تمہاری دعوت ہمارے ہاں ہے۔ طالب علم کو دعوت مل جائے تو اس کے تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا۔ اس نے فٹافٹ کہا جی قبول ہے، بتائیں کب آنا ہے؟ انہوں نے کہا جی کب کیا آنا، آج ہی تمہاری دعوت ہے، بیٹھو۔ دسترخوان لگایا، جو ان کے پاس کھانا تھا رکھا، کہا کھانا کھاؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا رہے تھے، اس بزرگ نے کہا لگتا یوں ہے کہ آپ قریشی ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں قریشی ہوں، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگے میں نے اندازہ اس طرح لگایا ہے کہ جو قریشی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ دعوت قبول کرنے میں بھی بڑے بے تکلف ہوتے ہیں اور دعوت دینے میں بھی بڑے بے تکلف ہوتے ہیں۔ تم نے جس انداز میں دعوت قبول کی ہے نا، میں نے یہاں سے اندازہ لگایا کہ تم قریشی ہو۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ گفتگو شروع ہوئی اس بزرگ کے ساتھ جو قافلے کا امیر تھا، کہاں سے آئے؟ ان کا مدینے سے آئے ہیں۔ کہا سنا مدینے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، تو آپ مجھے ان کے بارے میں بتائیں، وہ کیسے ہیں، ان کے مزاج کیسے ہیں، ان کی خیریت معلوم کرنا شروع کر دی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب وہ سوال کر رہا تھا نا بچہ، تو مجھے یوں لگا جیسے یہ بہت زیادہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت رکھتا ہے۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ بیٹا کیا تم ان کے پاس پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہو؟ وہ مدینہ شریف کی مسجد نبوی شریف کے شیخ الحدیث ہیں، وہاں پڑھاتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بہت خوش ہوئے، جی میں جانا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس اسباب نہیں ہے کہ میں یہاں سے مکہ سے مدینہ جاؤں، یہ میرے پاس اسباب نہیں، کیسے جاؤں گا؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے ہمارے قافلے کا ایک حاجی فوت ہو گیا، اس کا اونٹ اب واپس خالی جائے گا، میں ان کے رشتہ داروں سے پوچھ لیتا ہوں، اگر اجازت ملتی ہے تو تم قافلے کے ساتھ مدینہ شریف تو پہنچ سکتے ہو، پہنچ جاؤ گے، واپسی کا بھی سبب اللہ تعالیٰ بنا دے گا جب تم پڑ جاؤ گے۔ بڑے خوش ہوئے، بالآخر وہ اجازت مل گئی۔ حج کے بعد وہ قافلہ واپس جانے لگا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حالات زندگی خود لکھتے ہیں، کہتے میں اس قافلے کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت سڑکیں تو بنی نہیں ہوئی تھی، سفر یوں ہوتے تھے پہاڑ پہ چڑھنا ہے اترنا ہے، تو بڑا مشقت والا سفر تھا۔ کہتے کہ 16 دن لگے، 16 دن مکہ سے مدینہ جانے کے 16 دن لگے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگرچہ وہ مشقت والا سفر تھا، 16 دن لگے مکے سے مدینہ جانے کے لیے، لیکن میں نے ان 16 دنوں میں 16 ختم قرآن کر دیے۔ یعنی بچپن ہی سے قرآن کے ساتھ اتنا لگاؤ اور اتنی محبت تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ 16 دن وہ مشقت والے سفر میں 16 ختم قرآن کر لیے۔ اچھا بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ ہٹ نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک اصلاح کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم بھی عمرے پہ جاتے ہیں، کوئی 21 دن کے پیکج پہ جا رہا ہے، کوئی 28 دن کے پیکج پہ جا رہا ہے۔ او جی میں نے وہاں گیا وہاں گیا، میں نے کہا سب کچھ ہو گیا، مجھے یہ بتا تو نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر قرآن پاک کتنا پڑھا ہے؟ حرم شریف میں بیٹھ کر تو نے قرآن کی تلاوت کتنی کی ہے؟
تو 28 دن 21 دن رہا ہے، تو نے ایک بھی ختم قرآن نہ کیا۔ دیکھو ہمارے اسلاف وہ تھے کہ اتنا مشقت والا جو سفر تھا 16 دن میں 16 ختم قرآن کر لیے۔ کہتے کہ جب ہمارا قافلہ مدینہ شریف میں پہنچا، مسجد نبوی شریف میں جا کر ہم رکے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگلی بات آپ کو بہت لطف دے گی، چونکہ یہ بچے نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، یہ ایک مسجد بھی ہے اور ایک درسگاہ بھی ہے، تو میں تعلیم کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائے اور بہت سارے طالبان علم بیٹھے، آپ حدیث کی املا ان کو کروا رہے ہیں۔ حدیث کی املا کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ املا کا مطلب یہ ہوتا